علاج نبوی سائنسی طریقوں کے عین مطابق۔ کارخانہ قدرت میں کوئی شے بیکار نہیں۔ ایک ننھے سے کیڑے جونک کی مثالی دیکھ لیجئے۔ میٹھے پانی میں پایا جانے والا یہ جاندار بے شمار بیماریوں کا علاج ہے۔ جونک بے ضرر طریقے سے خون چوسنے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ اس کی مدد سے انسانی جسم میں موجود فاسد خون کو باہر نکالا جاتا ہے۔ اس حقیقت کو فراموش نہیں کیا جا سکتا کہ جب بھی طب کا ذکر آتا ہے تو ذہن خود بخود طب نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف جاتا ہے۔ طب نبوی کی اہمیت بھی اپنی جگہ خود ایک حقیقت ہے، اور اگر کوئی ماہر اس طریقے سے علاج کر رہا ہے تو یقیناً نتائج بہت اچھے سامنے آتے ہیں، کیونکہ بہت سی احادیث کو آج کی سائنس 100% درست ثابت کرتی چلی جا رہی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو علاج اور طریقہ اپنی احادیث کے ذریعے بتا چکے ہیں وہ حرف بحرف سائنسی بنیادوں پر کام کرتے ہوئے انسان کو بیماری سے نجات دیتی ہیں۔ آج ہم طب نبوی کے جس طریقہ علاج کے بارے میں جانیں گے وہ ہے حجامہ۔ حجامہ کیا ہے؟ یہ ایسا علاج ہے جس کی طبی اہمیت سے انکار ممکن نہیں، بلکہ دور جدید میں سائنسی لحاظ سے بھی اسے مفید قرار دیا گیا ہے۔ حجامہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت اور ایک بہترین علاج ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود حجامہ لگوایا اور دوسروں کو ترغیب دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان افضل ما تداویتم به الحجامہ، تمہارے علاجوں میں بہترین علاج، سب سے اچھا علاج وہ حجامہ کا علاج ہے۔ حجامہ کے ذریعے فاسد و خراب خون نکالا جاتا ہے جس سے وائرس، ٹاکسن، فیبرن، ڈیڈ سیل، مختلف قسم کے جراثیم اور درد نکل جاتا ہے۔ جو ہم کھاتے ہیں، جو ہم پیتے ہیں، جیسے دودھ بھی پیا تو بھینس کو انجیکشن لگتا ہے، وہ دودھ کے ذریعے ہمارے جسم میں آ جاتا ہے ٹاکسک۔ اسٹیرائڈز دیتے ہیں چکن کو کہ وہ کم سے کم ٹائم میں زیادہ زیادہ وزن اٹھا لے۔ سگریٹ اسموک ہے، ڈیزل فیومز ہیں، پیٹرول فیومز ہیں جو ہمارے سانس کے ذریعے اندر چلے جاتے ہیں، جو ہم کھاتے ہیں، جو ہم پیتے ہیں، ہر چیز میں ٹاکسن ہے۔ آپ کی اپنی باڈی ٹاکسن بناتی ہے، ہر نیگیٹو ایموشن جیسے کہ غصہ، فرسٹریشن، ٹینشن، پریشر، سٹریس، یہ ساری چیزیں ٹاکسنز بناتی ہیں۔ اور ہر ایلوپیتھک دوائی، آپ نے ڈاکٹر کی دوائی کھائی ہے، اس کے ٹاکسن آپ میں موجود ہیں۔ اب آپ کی باڈی بہت سارے ٹاکسنز واش آؤٹ کر دیتی ہے، لیکن بہت سارے جمع بھی ہو جاتے ہیں، اور جیسے جیسے آپ بڑے ہوتے چلے جاتے ہیں ویسے ویسے وہ جمع ہوتے جاتی ہے۔ اگر یہاں جمع ہو گئے تو آپ کے گھٹنے کام کرنا بند ہو جائیں گے، اگر یہاں جمع ہو جائے تو آپ کو سٹریس ہو جائے گا، یہاں پیچھے یہاں جمع ہو گئے تو گردے فیل ہونے کا اندیشہ ہے، یہاں جمع ہو گئے تو کولیسٹرول ہو جاتا ہے۔ تو ہر جگہ کے کو ریلیٹڈ پوائنٹس ہیں، تو جہاں جمع ہو جائیں گے وہ والا آرگن یا وہ والا جسم کا حصہ کمزور ہو اور فیل ہوتا چلا جائے گا۔ تو اللہ پاک کے فضل سے اور کرم سے حجامہ اتنی بہترین اور اتنی خوبصورت علاج ہے کہ یہ آپ کو یہ پرووائڈ کرتی ہے۔ خون کی گردش دوبارہ اپنی قدرتی حالت پر آ جاتی ہے، جبکہ حجامہ لگوانے سے کمزوری بھی نہیں ہوتی۔ طبی طور پر ہمارے خون میں ٹوٹ پھوٹ ہوتی رہتی ہے، خون کے خلیات، سیلز چند دنوں میں مردہ ہو جاتے ہیں، جسم میں گردش کرتے رہتے ہیں۔ اگر جگر اور گردے صحیح کام کر رہے ہوں تو وہ اس کو جسم سے باہر نکال دیتے ہیں، اور اگر فاسد خون حجامہ کے ذریعے نکال دیا جائے تو جگر اور گردے پر اضافی بوجھ کم ہو جاتا ہے اور جسم میں نیا اور تازہ خون پیدا ہوتا ہے، جس کے ذریعے انسان بہت سی بیماریوں سے محفوظ رہتا ہے۔ سارے جسم میں خون ایک وہ چیز ہے جو ہر جگہ جاتا ہے اور وہاں سے مردہ سیل اٹھاتا اور وہاں آکسیجن کی زندگی پہنچا کر کے لاتا ہے، گردے میں اس کو صاف کر کے کچرا ڈرین کر دیتا ہے۔ اس طریقے سے یہ گھوم گھوم کر پورے جسم کی صحت اور صفائی کا کام کر رہا ہوتا ہے۔ جس طرح کسی شہر میں وہاں کی بلدیہ والے کچرا اٹھانا بند کر دیں تو تعفن سے جو بیماریاں پیدا ہوں گی وہاں پر، ایسے ہی اگر جسم کے دور دراز کے کسی علاقے میں اور خاص طور پہ چمڑے کے اندر جو باریک باریک وینز ہوتی ہیں وہاں پر اگر خون کا دوران ختم ہو جائے یا کم ہو جائے، وہاں سے نہ مردہ سیل اٹھائے جاتے ہیں، نہ وہاں آکسیجن پہنچائی جاتی ہے، جس سے وہاں بیماریاں پیدا ہوتی ہیں، اور وہاں جو چھوٹے چھوٹے مسلز ہیں، پٹھے ہیں، ان کو آکسیجن کی خوراک نہیں ملتی تو مختلف قسم کی دردوں کا سبب بنتے ہیں۔ تو جب ٹریفک جام ہو جاتی ہے تو وہاں پر کپ لگا کر خون کو کھینچ کر کٹ لگا کر، اور وہ خون جو
خون کی ٹریفک کو بند کرنے کا سبب بنا ہوا ہے اس کو نکال کر پھینک دیا جاتا ہے اور وہ خون کا دوران چلنا شروع ہو جاتا ہے، آکسیجن فراہم ہونے لگ جاتی ہے. جبکہ اسے لگوانے میں کوئی مضر اثرات یعنی سائیڈ ایفیکٹس بھی نہیں ہیں. ہجامہ یا کپ تھراپی کا تاریخی جائزہ. ہجامہ کوئی نیا علاج نہیں ہے بلکہ یہ ایک قدیم و مفید علاج ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت سے کافی سال قبل تقریباً دنیا کے ہر کونے پر موجود تھا اور عرب میں ہجامہ لگوانے کا بہت رواج تھا. یہ طریقہ علاج عہد نبوت سے بھی کئی سو سال پرانا اور اس وقت سے کامیاب طریقے سے چلا آ رہا ہے. ہجامہ کی ابتدا طب کی تاریخی کتب میں 5500 سال قبل مصر سے جوڑی جاتی ہے، جس میں مخصوص جانوروں کے سینگوں کو فاسد خون جمع کرنے کے برتن کے طور پر استعمال کیا جاتا تھا، جس کے باعث اسے سینگی لگوانے کا نام دیا گیا ہے، جبکہ اس کا نام علاج بالقرن یعنی ہارن تھراپی رکھا گیا تھا. مختلف قوموں میں ہزاروں سال سے لوگ اس کے ذریعے بہت سی بیماریوں کا علاج کرتے تھے. ہجامہ کی مختلف تصاویر اور علامات قدیم مصریوں کے دربار میں پائی جاتی تھیں. وہ مختلف طریقوں سے علاج ہجامہ کرتے تھے. رومی، جرمنی اور یونانی لوگ شیشے کے گلاس کے ذریعے علاج کرتے تھے اور ہندوستان کے لوگ جونک کے کیڑے کے ذریعے علاج کرتے. مگر اس طریقہ علاج کو جہالت کی دنیا میں روشنی بن کر نمودار ہونے والے رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پسندیدگی کا درجہ دے کر بام عروج پر پہنچا دیا اور ہجامہ یا پچھنے لگوانے کے نام سے اسے منفرد شناخت عطا کر دی. اس حقیقت سے بھی انکار نہیں کہ یہ طریقہ علاج تحفہ معراج ہے، کیونکہ معراج کے موقع پر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نماز کے ساتھ ساتھ ہجامہ کی بھی تلقین کی گئی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں معراج پر گیا تو ہر آسمان پر فرشتے ملتے تھے، تو مجھے یہ نصیحت کرتے تھے کہ مر امتک بالحجامہ، اپنی امت کو حکم دو کہ وہ حجامہ کروایا کریں. اب یہ طریقہ علاج دنیا بھر کے بڑے ممالک میں رائج ہو چکا ہے. کپ تھراپی کی تعلیم کہاں اور کیسے؟ ہجامہ چونکہ قدیم علاج ہے اور یہ گرم و سرد دونوں علاقوں میں مفید ہے. چین کا یہ قومی علاج ہے اور وہاں پورے ملک میں کیا جاتا ہے. عرب ممالک کے علاوہ جنوب مشرقی ایشیا کے ملکوں میں بھی عام ہے. امریکہ اور یورپ کی یونیورسٹیوں میں ان طلباء کو جو کہ متبادل طب پڑھ رہے ہیں وہ ہجامہ یا کپ تھراپی پڑھایا اور سکھایا جاتا ہے. آکسفورڈ اور کیمبرج یونیورسٹی میں سن 1512 عیسوی سے 1940 تک باقاعدہ اسے پڑھایا جاتا رہا ہے، مگر پھر مخصوص ذہنیت کے لوگوں نے اسے اسلامی وحشیانہ طریقہ علاج قرار دے کر اس کی تعلیم ترک کر دی. لیکن پھر چند سال بعد لندن میں میڈیکل پروفیشنلز نے ایک متبادل علاج اور تھراپی کے بڑھتے ہوئے رجحان کو دیکھتے ہوئے سن 2008 میں برٹش کپنگ سوسائٹی کے نام سے ادارہ بنایا، جنہوں نے پہلے 2005 میں ہجامہ پر کامیاب تحقیق کے بعد اس کے علاج سے کافی لوگوں کو فائدہ پہنچایا. اب کپنگ سوسائٹی کے زیر اہتمام ہر دوسرے مہینے ترکی، انگلینڈ اور سعودی عرب کے تربیتی ورکشاپ باقاعدگی سے منعقد ہوتے رہتے ہیں. پاکستان کے مختلف شہروں میں بھی مخصوص ماہرین اور ڈاکٹرز ہیں جو اپنے طور پر اس علم کو آگے بڑھا رہے ہیں. میں نے ہسٹری آف ہجامہ لکھا، پروسیجر لکھا، اس کے بعد میں نے اپنے پیشنٹس کا دیکھا رسپانس کیا ہے کیا نہیں ہے، وہ میں نے سارا ایکیومولیٹ کیا. ساری الگ الگ سائٹوں میں تھوڑی الگ الگ حدیثیں تھیں، وہ میں نے ساری کمپائل کی اور بک میں نے لکھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کان الشفاء ففی ثلاث، اگر شفا ہے تو 3 چیزوں میں ہے. ایک شرطۃ محجم و شربۃ عسل والکی، شہد پینا، شہد استعمال کرنا. نمبر 2 ہجامہ لگانا. نمبر 3 لوہا گرم کر کے زخم کو مندمل کرنے کی کوشش کرنا. لیکن میں اپنی امت کو لوہا گرم کر کے لگانے سے منع کرتا ہوں. اس کا حکم ناپسندیدہ اور مکروہ کا ہے، مجبوری ہو تو کیا بھی جا سکتا ہے. روٹین میں لوہا گرم کر کے جسم کو نہیں لگانا چاہیے. آج کل جب آپریٹ کرتے ہیں تو کاویے کے ساتھ، الیکٹرک کاویے کے ساتھ ساتھ زخم کو گرم بھی کیا جا رہا ہوتا ہے تاکہ خون زیادہ نہ نکلے. یعنی یہ گرم لوہا کر کے لگانے کا طریقہ آج بھی چل رہا ہے. تو 2 طریقے، ایک شہد کھانا اور ایک ہجامہ، یہ بہترین علاج ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کا اظہار فرما رہے ہیں کہ امت اس نقطے کو سمجھے کہ اگر علاج پہ جانا ہے، تم کسی طریقہ علاج پہ جاتے ہو، ٹریٹمنٹ موڈیلٹی پہ جاتے ہو، تو ہجامہ اختیار کرو. کپ تھراپی کیوں کی جائے؟
انسانی عادت ہے کہ کوئی بھی کام کرنے سے پہلے یہ ضرور سوچتا ہے کہ اس میں میرا فائدہ کیا ہے. اسی طرح یہ سوال اہم ہے کہ کب تھراپی کا فائدہ کیا ہوگا اور کیوں کی جائے. چلتے اچانک میری پیٹھ میں اتنی شدت کی تکلیف ہوئی کہ مجھے بیچ مال میں بیٹھ جانا پڑا. مجھے امبیرسمنٹ بھی ہوئی کہ یہ مجھ سے کھڑا نہیں ہوا جا رہا, اتنی تکلیف ہو رہی ہے. تو میں نے حجامے لگوائے, اس کے بعد مجھے بہت فائدہ ہوا. میری تکلیف کا ٹائم جو ہے وہ کم سے کم ہوتا گیا, اور اب تو ماشاءاللہ 4.25 سال سے مجھے کبھی تکلیف سے کبھی نہیں ہوتی, نہ مجھے کبھی بیٹھنا پڑتا ہے تکلیف سے. میں بالکل ماشاءاللہ الحمدللہ بالکل پین فری ہو گئی. یہ اللہ کا کرم ہے, یہ اللہ کی رحمت ہے میرے اوپر. یقین جانیں اس کے اندر جو سکسیس ریٹ ہے وہ 80 to 90% ہے. ہم اس علاج کو علم کے ذریعے کرتے ہیں, لیکن علم کی بنیاد پہ نہیں کرتے, عقیدے کی بنیاد پہ کرتے ہیں. چونکہ صحت کا معاملہ ہے تو سوال انتہائی اہمیت اختیار کر جاتا ہے. تو اس کے جواب میں کچھ عام فائدے یہ ہیں کہ اس طریقہ علاج سے خون صاف ہو جاتا ہے, شریانوں پر اچھا اثر پڑتا ہے, پٹھوں کے اکڑاؤ کو ختم کرنے کے لیے مفید ہے, درد گردہ, دمہ اور پھیپڑوں کے امراض اور دل کے لیے مفید ہے, سر درد, درد شقیقہ اور دانتوں کے درد کو آرام دیتا ہے, آنکھوں کی بیماریوں میں مفید ہے, فشار خون میں آرام پہنچاتا ہے, کندھوں, سینہ, پیٹ کے درد میں مفید ہے, کاہلی, سستی اور زیادہ نیند آنے کی بیماریوں میں مفید ہے, ناسور, کیل مہاسوں اور خارش میں مفید ہے, زہر خوارنی میں مفید ہے, مواد بھرے زخموں کے لیے مفید ہے, الرجی میں مفید ہے, رحم کی بیماریوں اور ماہواری کے لیے مفید ہے. جو لیڈیز ہیں جن کو سروائیکل پرابلم ہے, اسپونڈلائٹس ہے, فروزن شولڈر ہے, لوور بیک پین ہے, شیاٹیکا پین ہے, آرتھرائٹس کی وجہ سے گھٹنے نہیں چل رہے, یہ اس میں جو حجامے کا رزلٹ ہے وہ ڈرامیٹک ہے. تقریباً 5-6 سال پہلے میرے جوائنٹس میں بہت تکلیف تھی. گھٹنوں کی حالت یہ اب ہو گئی تھی, چونکہ ویٹ بڑھتا جا رہا تھا, ویٹ کم کرنے کے لیے دوڑنا بھاگنا یہ سب پاپڑ بیل رہی تھی, لیکن فائدہ یوں نہیں ہو پا رہا تھا کہ میرے ہڈیاں کمزور ہوتی جا رہی تھیں. پھر میری چھوٹی بہن ہے جسے حجامہ کے بارے میں کافی معلومات تھی, پھر انہوں نے مجھے میری حجامہ کیا. الحمدللہ میرے حجامہ کرنے سے میرے جوائنٹس میں کافی تقویت مجھے ملی, اور میں چلنا پھرنا میرا کافی بہتر ہو گیا. میں زمین پہ بالکل نہیں بیٹھ سکتی تھی, اب الحمدللہ میں کھانا بیٹھ کے زمین پہ کھاتی ہوں. سیڑھیاں میں بالکل نہیں چل سکتی تھی, الحمدللہ اب میں سیڑھیاں بھی چڑھ لیتی ہوں. پلس یہ مجھ میں کافی یعنی توانائی سی محسوس ہونے لگی. لوگ دوائیوں اور گولیوں کو زیادہ ریفر کرتے ہیں, تو مجھے چونکہ حجامہ سے اتنا فائدہ ہوا ہے کہ میں سمجھتی ہوں کہ لوگ جو دوائیوں کے پیچھے بھاگتے ہیں وہ اپنے ویسٹ آف منی بھی ہیں اور ویسٹ آف ٹائم بھی ہے. تو بجائے دوائیوں کے, چونکہ میں نے خود اپنے اوپر حجامہ آزمایا ہے اور مجھے کافی ریلیف ملا ہے اس حجامے کے توسط سے. چونکہ میرے گھٹنوں میں درد تھا, میں چل نہیں سکتی تھی, مجھے بہت سی تکلیفیں تھیں, اور حجامہ صرف ایک بیماری کے نظریے سے میں نے کیا ہے, اور مجھے جو افادیت ملی ہے, جو مجھے فائدہ ہوا ہے, وہ مجھے کئی بیماریوں کو محسوس ہوا ہے. گھٹیا اور عرق النساء میں مفید ہے. جسم کے کسی حصے میں درد ہو تو اس جگہ لگانے سے فائدہ ہوتا ہے. بہت زیادہ میرے سر میں درد رہنے لگا تھا, اور میرا جو ہے نا وہ بلڈ جب جو ہے نا وہ زمین پہ میں پاؤں رکھتی تھی تو مطلب مجھے کرنٹ سا محسوس ہوتا تھا. میرا ہاضمہ بھی خراب ہو گیا تھا, خارش کا بھی میرا بہت مسئلہ تھا. حکمت سے مجھے تھوڑا بہت فائدہ ہوا تھا, لیکن مکمل طور پہ میں ٹھیک نہیں ہو پائی تھی نا, اور سوجن بھی بہت رہتی تھی. پھر مجھے حجامہ کے بارے میں علم ہوا کہ اس طریقے سے علاج ہوتا ہے, خاتون ہیں جو وہ کرتی ہیں. پھر میں نے اس کی معلومات کی, اسی طریقے سے میں نے جو ہے نا وہ اپنا علاج پہ شروع کیا آہستہ آہستہ, تو مجھے بہت فرق پڑا نا. تو پھر میری دلچسپی بڑھی کہ جب میں نا امید ہو گئی تھی اور اللہ تعالیٰ نے اس سنت طریقہ علاج سے مجھے شفا دیے. صحت یاب لوگ بھی کرا سکتے ہیں کیونکہ یہ سنت ہے اور اس میں بیماریوں سے بچاؤ ہے. ماہرین کے تجربے کے مطابق جن امراض میں لوگوں کو شفا حاصل ہوئی ان میں قابل ذکر خاص طور پر درد سر, ٹینشن کی وجہ سے درد سر, ڈپریشن, درد شقیقہ, کندھوں کا درد, گردوں کا درد, بلڈ پریشر, سر چکرانا, کان میں آوازیں آنا, کمر کا درد, عرق النساء, ایڑی کا درد, ٹانگوں کا درد, نفسیاتی امراض, جادو, سحر, برس,
एलर्जी वगैरह जैसे अमराज शामिल हैं। 4 पॉइंट अगर आप कोलेस्ट्रॉल के लगाएंगे 3 महीने तक 4 महीने तक, पहले आप अपना लिपिड प्रोफाइल करा के देख लें, 3-4 महीने 3 या 4 सिटिंग कराने के बाद देखें तो वो ड्रास्टिकली फॉल हो जाएगा। कब थेरापी या हिजामा से मुतालिक अहादीस मुबारका। एक रिवायत में है कि हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हिजामा करवाना दवाओं से बेहतर है, तुम्हारी दवाओं में सबसे बेहतरीन दवा यानी इलाज हिजामा है। अल बुखारी व मुस्लिम, बुखारी 5696, मुस्लिम 4122। ये हदीस मुबारका एक बहुत अहम नुक्ता साबित करती है कि हिजामा में हर उस मर्ज का इलाज है जिस मर्ज की दवा अभी तक दरियाफ्त नहीं की जा सकी, जैसा कि लोग एड्स को लाइलाज करार देते हैं या फिर डेंगू फीवर का मुस्तनिद और मुस्तकिल इलाज दरियाफ्त न हो सका। आज ऐसी ऐसी बीमारियां आ गई हैं जो मैं समझता हूँ अल्लाह ताला की सज़ा के तौर पर हैं, जैसे एड्स वगैरह है, जो मुख्तलिफ़ किस्म की अल्लाह की नाफरमानियाँ करने के नतीजे में आ रही हैं। उनसे तौबा करनी चाहिए, बाज आ जाना चाहिए, और उसके बाद अगर ये तरीके इलाज अपनाए जाएँ तो कभी उम्मीद है कि अल्लाह ताला उनको ज़रूर शिफा देगा, क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मा अंज़लल्लाहु मिन दाइन इल्ला अंज़ल लहु शिफाअन। अल्लाह ने कोई भी बीमारी पैदा नहीं की जिसकी शिफा पैदा ना की हो। तो एक तरीका इलाज में अगर नाउमीदी है तो दूसरा तरीका इलाज, तीसरा तरीका इलाज, और उनमें सबसे बेहतरीन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बानी कि वो हिजामा है। उसामा बिन शरीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रिवायत करते हैं कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ अल्लाह के बंदो, अपनी बीमारियों का इलाज कराओ, क्योंकि अल्लाह ताला ने कोई मरज ऐसा पैदा नहीं किया जिसका इलाज ना हो। सिर्फ एक मरज ऐसा पैदा किया है जिसका इलाज नहीं है, सिर्फ एक मरज, यानी मरजुल मौत। अल तिरमिज़ी 2038, अबू दाऊद 3857। कब थेरापी के तरीके व इक़साम। हिजामा अमूमन 3 तरीकों से किया जाता है। नंबर 1 जौक लगवाना, नंबर 2 बजरिया आग यानी फायर कपिंग, और नंबर 3 कप थेरापी। अब कप थेरापी की भी मुख्तलिफ इक़साम है, जिसमें खुश्क हिजामा या ड्राई कपिंग। इसमें जिस्म के मुख्तलिफ जगहों पर जहां दर्द हो वहां पर बगैर किसी कट के हिजामा किया जाता है। दूसरी किस्म में मसाजुल हिजामा, मैसेज एंड मूविंग कपिंग। इसमें मरीज के जिस्म पर जैतून का तेल लगाकर कप के जरिए मुख्तलिफ जगहों पर बगैर किसी कट के मसाज किया जाता है। इन दोनों किस्मों में किसी वक्त या दिन की कैद नहीं है। इन दोनों किस्मों से बीमारियों में आर्जी फायदा पहुंचता है और ये दोनों किस्में सुन्नत में शामिल नहीं हैं। तीसरी किस्म जो कि सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, वो है ब्लड कपिंग। इस हिजामा में जिस्म के मुख्तलिफ जगहों और हिस्सों पर जहां जरूरत हो ब्लेड के जरिए कट लगाकर फासिद खून निकाला जाता है। इसमें हर बीमारी का इलाज है। ये किसी माहिर थेरेपिस्ट या डॉक्टर से लगवाना चाहिए जिसने बाकायदा इसे सीखा हो और प्रैक्टिस किसी माहिर उस्ताद की ज़ेरे निगरानी की हो। इन किस्मों के अलावा आजकल और भी बहुत सी हिजामा की सूरतें मंजर आम पे आ रही हैं, जिनमें हर्बल कपिंग यानी जड़ी बूटियों के जरिए, शुआओं और लेजर के जरिए, वाटर कपिंग, पानी और बुखारात के जरिए, मकनातीस के जरिए, मैग्नेट कपिंग, सुई के जरिए, निडल कपिंग वगैरह। अगर कोई शख्स महज उसके ऊपर कट ना लगाए और बाकी सारे मराहिल पूरे कर दे, वो हिजामा नहीं कहलाएगा। वो इलाज सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताबिक नहीं है। वो इलाज वो नहीं है जो जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इख्तियार किया। सुन्नत हिजामा की 2 वजूहात, नंबर 1 इलाज के लिए, नंबर 2 सुन्नत के लिए। सबसे पहले हम बात करेंगे हिजामा सुन्नत के लिए। एहतियात के लिए सेहतमंद लोग भी करा सकते हैं, क्योंकि इस्लामी तिब और सेहत और तिब नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अगर बगौर मुताला किया जाए तो मालूम होता है कि हर कदम पर इंसान को बीमारी से रोकने की तदबीर करनी चाहिए, ना कि इंतजार में रहा जाए कि जब इंसान बीमार होगा तो फिर इलाज कराएंगे, क्योंकि अहादीस में आता है कि परहेज इलाज से बेहतर है। अब हिजामा करवाने की दूसरी वजह पर नजर डालते हैं, जो कि इलाज के लिए है। इसको भी हिजामा सुन्नत कहते हैं। कि आप एलोपैथिक दवाई के पास जाएं और 3-4-6 महीने बाद वो दवाई बंद कर दें, नहीं। वो कहेंगे जब तक आप जिंदा हैं आपने हमारी दवाई खानी है, चाहे आपको डायबिटीज़ है या कोलेस्ट्रॉल की दवाई आपको उम्र भर खानी पड़ती है, ब्लड प्रेशर की उम्र भर खानी पड़ती है, डायबिटीज़ की उम्र भर खानी पड़ती है। तो ये इतना बेहतरीन इलाज है कि आप इलाज कराएं और आपको निजात हो जाती है, और फिर 3-4 दफ़ा हिजामे लगाने के बाद वो तकलीफ चली जाती है। मतलब एलोपैथिक में तकलीफ इज़ देयर, वो सिर्फ आपका पेन कट करते रहते हैं, चाहे वो लिवर पे या गुर्दों को नेगेटिव इफेक्ट करे, उनको परवाह नहीं है।
बस वो पेन, लेकिन पेन वहीं का वहीं है। जिस वक्त मरीज को इसकी जरूरत हो उसको लगाया जा सकता है, इससे नफा और फायदा होगा, नुकसान का सवाल ही पैदा नहीं होता। मैं घर के अंदर गिर गई थी और मेरे हाथ की कलाई टूट गई थी, फिर मेरा हाथ ऐसा टेढ़ा हो गया था। मैंने डॉक्टर को दिखाया, उसने प्लास्टर लगाया 15 दिन का, इसके बाद और फिर 15 दिन के बाद 1.5 महीने का लगाया, इसके बाद खुला जब प्लास्टर तो मेरा हाथ ऐसा था, सही नहीं हुआ था। तो फिर मैंने डॉक्टर को दिखाती रही 3-4 महीने। उसने कहा कि आपका उम्र का तका जाए तो ऐसा ही हाथ रहेगा। मैं कहा अल्लाह ये कैसे हो सकता है कि मेरा हाथ इस तरह ही रहे। फिर मैं उसके जड़े के पास गई, उससे कराया, होम्योपैथिक का इलाज कराया, किसी से मुझे सही नहीं हुआ। फिर मुझे ये हुआ कि किसी ने कहा कि आप ये हिजामा के ज़रिए कराएं ना, तो मैं अल्लाह के हुक्म से सुन्नत तरीका इलाज कराई, तो मेरे हाथ 1 महीने में थोड़ा सा इस तरह हुआ, फिर दूसरे महीने में सही हुआ, तीसरे महीने में अल्लाह के करम से मैंने इस हाथ से आटा भी गूंदा, सब काम इसी हाथ से मैंने किया। और अल्लाह का करम है कि अभी तक मेरे हाथ में कोई दर्द नहीं है और मेरा हाथ सीधा हो गया है। उसमें हम लोगों को आमतौर पर ये कहते हैं कि आप देखें अपना जो आपके पास टेस्ट रिपोर्ट्स हैं उनको आप महफूज रखें, 1 महीने 2 महीने अपने आप हिजामा करवाएं। जब इसके बाद आप समझते हैं कि हाँ अब आपकी तबीयत में कुछ बेहतरी आ रही है, फिर आप अपनी दोबारा रिपोर्ट्स करवा के और उसको डॉक्यूमेंट के तौर पर आप महफूज रख सकते हैं कि हिजामा से पहले मेरे क्या मसले मसाइल थे या मेरी रिपोर्ट्स किस तरह की थी और अब हिजामा के बाद मेरी रिपोर्ट्स क्या आई हैं। एहराम की हालत में नबी ने हिजामा करवाया। इलाज के मौके पर अगर जरूरत हो तो उस वक्त इमरजेंसी के तरीके इख्तियार किए जाएं, यानी फौरन हिजामा लगवाएं। 1976 में मेरा एक्सीडेंट हो गया था, इसके नतीजे में मेरे दोनों हाथ टूट गए थे। लेट 80s में फिर मेरा कार एक्सीडेंट हुआ जिसमें मेरे नेक एंड बैक हर्निएटेड डिस्क हो गई और इसके नतीजे में मेरे हाथ में नमनेस होने शुरू हो गई और कमज़ोर होने शुरू हो गए। ये आप दोनों हाथों में देख सकते हैं कि यहाँ पर गैप नहीं है, ये दबता गया और इतना कमज़ोर होता गया कि मेरी उंगली और ये मेरा अंगूठा बिल्कुल काम करना तकरीबन छोड़ चुके थे, जिसकी वजह से मैं अपने नाखून भी नहीं काट सकता था। सर्जरी के लिए डॉक्टर ने कहा, लेकिन उन्होंने कहा कि इसमें कोई गारंटी आपको नहीं देता कि आपका हाथ सर्जरी से भी ठीक हो जाएगा। इसके लिए मैंने हिजामा कराना शुरू किया। उन्होंने मुझे 4 डिफरेंट पॉइंट्स पे कप्स लगाए और इससे अल्हम्दुलिल्लाह मुझे इतना अफाका हुआ कि मेरी उंगलियों में मूवमेंट आ गई। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे हाथों में आज ग्रिप है, आज मैं नाखून काट सकता हूँ और मैं अपने हाथों से वो काम कर सकता हूँ जैसे बटन लगाना, और कोई काम नहीं कर सकता था। मैं दिन ब दिन कमज़ोर हो रहे थे। तो अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन मुझे अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हिजामा की वजह से शिफा दी है। हिजामा के खास दिन। कपिंग थेरेपी का तरीक़ाकार अपनी जगह, मगर इसे 3 दिन चांद के हिसाब से 17, 19 और 21 की तारीखें हिजामा के खास दिन हैं जिसमें शिफा यकीनी होती है, जो कि हदीस शरीफ से भी साबित है कि हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद नकल करते हैं कि चांद की 17 तारीख को हिजामा लगवाएं तो इनमें हर बीमारी के लिए शिफा है। अबू दाऊद, इब्न माजा 3486, अल हाकिम 7476। हजरत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि अगर किसी ने हिजामा करवाना हो तो वो इस्लामी अरबी हिसाब से 17, 19 और 21 तारीख को हिजामा करवाए, इसमें शिफा के ज़्यादा चांस होते हैं। तारीख़ अरबी की मगरिब से शुरू होती है, तो 16 और 17 के बीच की रात की जो मगरिब है उसके बाद 17 शुरू हो जाती है। तो 16 के बाद जो मगरिब आएगी वहाँ से जो 17 के बाद मगरिब आएगी वहाँ तक ये 17 तारीख है। इसी तरह 19 तारीख और 21 तारीख, तो इन दिनों में कोशिश करनी चाहिए कि हिजामा करवाया जाए। अगर कोई मजबूरी हो तो किसी तारीख में भी करवा ले, अक्सर औकात अल्लाह ताला आफियत दे देता है, लेकिन जो ज़्यादा बेहतर दिन हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान के मुताबिक वो 17, 19 और 21 अरबी इस्लामी हिसाब से। कपिंग थेरेपी कितनी उम्र में और कितनी बार? हिजामा हर उम्र में लगवाया जा सकता है, मगर मुअम्मर और ज़्यादा कमज़ोर बूढ़े हजरात को हिजामा लगाते वक्त एहतियात करनी चाहिए। मेरे दांतों में मसला हुआ और मेरे मसूड़ों में सूजन और खून आना और इस तरह मेरे दांतों में बहुत तकलीफ़ रही और आहिस्ता आहिस्ता करके
میری داڑھیں خراب ہونی شروع ہوئیں اور پھر ایک کے بعد ایک اس طرح تقریباً میرے کافی عرصے میں جیسے بہت سال لگے اس میں کہ ایک ایک کر کے میرے دانت نکلتے گئے نا. اسی دوران میری شادی بھی ہوئی, بچے بھی ہوئے, تکلیف سہتی رہی, ڈاکٹروں کے پاس جاتی رہی. وہ کہتے تھے کہ بھائی یہ تو ہوتا ہے اس طرح. علاج تو میرے چل ہی رہے تھے, ایلوپیتھک علاج چل رہے تھے, اس میں پھر ہومیوپیتھک بھی کروایا, پھر حکمت کے ذریعے میں نے علاج کروایا. پھر اس طرح تکلیف بڑھتے آخر لوگوں نے کہا کہ بھائی ہو سکتا ہے کوئی جادو آسیب یا نظر اس طرح سے کوئی چیز ہے, تو روحانی علاج بھی میرے ہوئے. پھر اس کے بعد جو ہے نا وہ مجھے حجامہ کے ذریعے علاج کے بارے میں پتہ چلا اور پھر مجھے اطمینان یہ ہوا کہ یہ سنت طریقہ علاج ہے. تو اطمینان تو ہوا, لیکن پھر بھی مجھے اس پروسیس سے ذرا ڈر لگ رہا تھا کہ میں اس کو کیسے کرواؤں گی. لیکن میں نے میرے دل میں ایک ایمان کی کیفیت جاگی اور میں نے کہا کہ نہیں, مجھے سنت رسول ہے تو میں کر لوں. اتنا کچھ کیا ہے تو کچھ فرق نہیں پڑا ہے, تو میں انشاءاللہ کوشش کروں گی اور برداشت کروں گی اگر تکلیف ہوگی تو. اور میں نے اس چیز کو کیا. مجھے بخار چڑھا, 3 دن میری بہت طبیعت خراب رہی, لیکن یہ کہ میں نے اس علاج سے پھر مطلب اس کو چھوڑا نہیں. اور 3 دن بعد مجھے اتنا سکون ملا کہ جیسے کوئی بھاری بوجھ میرے سر سے ہٹ گیا ہو. صحت مند جسم والے حضرات کو حجامہ لگوانا چاہیے کیونکہ خون نکلوانے والا انسان ہمیشہ تندرست رہتا ہے اور ہر بیماری سے محفوظ رہتا ہے. میں نے 94 ایئر اولڈ ایک آدمی کا کیا, 94 سال, اور وہ ابھی بھی حیات ہیں الحمدللہ, اینڈ از فائن. 5 سال کے بچے کا بھی ہم نے کیا, لیکن عموماً ہم 10 سال کے بچے سے, کیونکہ بچہ اتنا کمپوز ہو کہ وہ اس علاج کے طریقے کو صحیح طرح سمجھ کے ہمارے ساتھ کوآپریٹ کرے. اگر مریض ایک بار حجامہ سے ٹھیک نہ ہو تو 3 سے 7 دفعہ حجامہ کرانا چاہیے. 3-4 سال پہلے میرے گردے میں درد اٹھا, تو ڈاکٹروں کے پاس گئے, میرے پیروں میں سوجن تھی. انہوں نے کہا آپ پورا ارینج کر لیں, خون کا بھی کر لیں, گردے کا بھی کر لیں, آپ کی بائپسی ہوگی اور آپ کو اسی حالت میں آپ کا گردہ دوسرا بدلی ہوگا. تو پھر ہے نا بہن کو ساتھ لے گئی, اس نے کہا مجھے کچھ نہیں کرانا, آپریشن یا نہ بائپسی کرانی ہے, نہ مجھے ہاسپٹل سے اسی طرح ڈاکٹر کو ایک کو دکھایا, چھوٹی ڈاکٹر, بڑے ڈاکٹر کے پاس جانے ہی نہیں دیا. اس نے مجھے لے کے گھر آ گئے. اسی دن انہوں نے میرا حجامہ کیا. 21 پوائنٹ مجھے لگائے انہوں نے دن میں, وقفے سے کھلاتی تھی, پھر سلا دیں, پھر جامع کریں, 8-10 پوائنٹ لگائے, پھر 8-10 پوائنٹ لگائے. اس طرح میں پورا دن ان کے پاس رہی, دن اور رات دونوں. اس کے بعد 3 مہینے مسلسل میں نے اسی طرح کرایا. اس کے بعد میں نے ٹیسٹ سارے دوبارہ کروائے تو میری رپورٹیں صاف آئیں سب 3 مہینے میں. اب میری طبیعت بھی صحیح ہے, میرا بی پی بھی ہائی رہتا تھا وہ بھی کم ہو گیا, صحیح ہو گیا. 2009 کے اندر اتفاق سے مجھے کینسر ڈائگنوز کیا ڈاکٹرز نے. جب میرا CT اسکین ہوا تو پتہ چلا کہ کینسر ہے, اس کا آپریشن کرنا پڑے گا. پھر آپریشن کیا گیا تو تقریباً کوئی 16 کے قریب میرے جو ہیں وہ اسٹمک سے ٹیومرز نکلے, اور اس کی وجہ سے میرا پورا جو اسٹمک تھا وہ بھی تقریباً جو ہے وہ خراب ہو چکا تھا. تو اس کی وجہ سے تقریباً 75% میرا میدا جو ہے وہ ڈاکٹرز کو نکالنا پڑ گیا. تو اس کے بعد جو ہے ظاہر سی بات ہے پرابلمس مسائل کافی شروع ہو گئے تھے, طبیعت ظاہر سی بات ہے اسٹمک نکلنے کی وجہ سے. پھر اسی دوران تقریباً جو ہے وہ ہمارے ایک جاننے والے صاحب نے جو ہے مجھے بتایا کہ بھائی اس بیماری کے ساتھ ساتھ آپ بے شک آپ دوائیں لیتے رہیں جو بھی آپ کے ڈاکٹرز دے رہے ہیں, لیکن اگر ساتھ میں آپ حجامہ کروا کے دیکھ لیں, کیونکہ سنت کا ایک طریقہ علاج ہے. اور کینسر کے کافی سارے جو پیشنٹس ہیں وہ اس سے مطلب ریکور بھی ہوئے ہیں اور بہت بہتری بھی ان کو ہے. بلکہ جن صاحب نے مجھے اتفاق سے مشورہ دیا تھا ان کو گردن کا ہی کچھ پرابلم تھا, کینسر ہوا تھا, اور الحمدللہ وہ بھی پھر بالکل ٹھیک تھے جس ٹائم پہ وہ مجھے لے کے گئے ہیں حجامہ کروانے کے لیے. تو آپریشن کے فوراً بعد تقریباً 1.5 مہینے بعد ہی میں نے جو ہے وہ حجامہ کروانا شروع کر دیا تھا. اور پھر اللہ کا شکر ہے کہ اس کی وجہ سے نہ تو مجھے فوری طور پہ کسی قسم کی کوئی پریشانی کا سامنا ہوا, یعنی کہ ایک چیز ہوتی ہے کہ حجامے کی وجہ سے کوئی تکلیف ہوتی یا پریشانی ہوتی مجھے, یا کمزوری کی وجہ سے کہ میرا میدا نہیں تھا. شاید ڈاکٹرز بھی پریشان تھے کہ کر سکیں گے یا نہیں کر سکیں گے جو کر رہے تھے, لیکن یہ کہ اللہ کا شکر ہے اس تمام تر کنڈیشن کے باوجود بھی حجامہ کرایا تو کسی بھی قسم کی کوئی پریشانی کا سامنا نہیں ہوا. بلکہ اللہ کا شکر یہ ہے کہ اس کے بعد جو ہے ایک مستقل جو ہے وہ میری طبیعت میں کسی نہ کسی سینس میں بہتری رہی ہے. نہیں کہ ٹیومرز آج بھی میرے جسم کے اندر ایک آدھ موجود ہے, اور دوا بھی میں اس کے لیے لیتا بھی ہوں, اور کبھی نہیں بھی لیتا, لیکن اس سے اتنا زیادہ کوئی پرابلم نہیں پڑتا. لیکن یہ ہے کہ اس کے بعد مسلسل میں نے ہر مہینے کا جو ہے وہ اپنا حجامہ وہ میں نے جاری رکھا, اور جس کا نتیجہ یہ ہے کہ اللہ کا شکر ہے میں آج مطلب بالکل ٹھیک نہیں, لیکن تقریباً اللہ کا شکر ہے کہ اپنی تمام تر ایکٹیویٹیز کو جاری رکھ سکتا ہوں اور کرتا بھی رہتا ہوں, اور اس میں مجھے کسی قسم کی پریشانی کا سامنا نہیں ہوتا. تو یعنی کہ حجامے کا ایک طریقہ تو یہ بھی تھا کہ سنت کا ایک علاج ہے, مطلب بہت سارے لوگ صرف سنت کے حوالے سے بھی اس کو قبول کرتے ہیں کہ سنت ہے اور ہم ایک سنت کو پوری کر لیتے ہیں, اور دوسرا یہ کہ وہ علاج کے سینس میں بھی اللہ تعالیٰ کے نبی کی حدیث بھی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی.
تو اس سینس کے اندر بھی بہت سارے لوگ اس چیز کو قبول کرتے ہیں. شفا اللہ کی طرف سے ہے. کس وقت ملنی ہے؟ ہو سکتا ہے آج ہی ابھی مل جائے, ہو سکتا ہے کل آپ کو فائدے ہوں, اور ہو سکتا ہے کہ دوسری دفعہ میں آپ جب حجامہ کروائیں اس وقت میں آپ کو فائدے ہوں. 15 دن یا مہینے کے وقفے سے ڈاکٹر کے تجربے کے مطابق حجامہ کروایا جائے. کپنگ تھراپی کے لیے ضروری اشیاء. ہر طریقہ علاج کے لیے حجامہ یا کپنگ تھراپی کے بھی کچھ مخصوص لوازمات ہوتے ہیں, جن میں دستانے جو صرف ایک مرتبہ استعمال کیے جاتے ہیں, ویکیوم پمپ, ٹشو پیپر, نیا ریزر بلیڈ, گلاس یا کپ جو کہ حجامہ کی جگہ پر فاسد خون جمع کرنے کے لیے لگایا جاتا ہے. احتیاطی تدابیر. حجامہ سے پہلے جن چیزوں کا خیال رکھیں. حجامہ کروانے سے پہلے اپنی تمام بیماریوں کے بارے میں تھراپسٹ کو آگاہ کریں تاکہ وہ ان چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ کا علاج کرے. خاص طور پر شوگر, کینسر, ہیموفیلیا, دل و جگر کے امراض والے مریض اور گردوں کی مختلف تکالیف کے لیے مفید ہے. خون کا عطیہ دینے والے 3 یا 4 ماہ بعد حجامہ کروائیں. خون پتلا کرنے والی ادویات استعمال کرنے والے ان ادویات کو روک لیں, پھر حجامہ کروائیں. اور نشہ اور ادویات استعمال کرنے والے حضرات جب تک ان کو چھوڑ نہ دیں حجامہ نہ کروائیں. حجامہ لگاتے وقت ضروری ہے کہ مریض خالی پیٹ ہو یا کھانے پینے کے کم سے کم 2 گھنٹے بعد حجامہ لگوایا جائے. حجامہ کا طریقہ. اگرچہ حجامہ کسی ماہر طبیب یا ڈاکٹر سے ہی کرانا چاہیے, مگر معلومات کے لیے ہم طریقہ بھی بتاتے چلیں کہ حجامہ کرنے والا ہاتھوں پر دستانے چڑھا لے اور مریض کے درد کے مقام کے جلد کو اچھی طرح صاف کر لے. بال ہوں تو انہیں سیفٹی ریزر سے صاف کر دیں, ورنہ کپ بالوں کی وجہ سے جلد پر نہیں چپکے گا. کپ لگا کر پمپ کے ذریعے ہوا کھینچ لی جاتی ہے, جس کی وجہ سے اندرونی دباؤ کے باعث مریض کی جلد ابھر کر سامنے آ جاتی ہے اور جسم کا گندا خون جلد کی سطح پر آ کر جمع ہو جاتا ہے. کپ کو ایسے ہی 3 سے 5 منٹ تک رہنے دیا جاتا ہے, پھر یہ جگہ نرم ہو جاتی ہے. اس نرم جلد کے حصے پر تھوڑے تھوڑے فاصلے پر بلیڈ سے ہلکے ہلکے کٹ لگا دیے جاتے ہیں. اب ایک مرتبہ پھر کپ کو اسی جگہ پر دوبارہ لگا دیا جاتا ہے. پمپ سے کپ کی ہوا کھینچ لینے سے دباؤ کے باعث کٹ کے اندر سے خون رس رس کر کپ میں جمع ہونا شروع ہو جاتا ہے. کپ کو اسی حالت میں کچھ دیر رہنے دیا جاتا ہے اور گندا خون جمع ہو جانے کے بعد پھر گلاس کو الگ کر دیا جاتا ہے. کچھ لوگ انجیکشن لگوانے سے جیسے ڈرتے ہیں, تو اسی طرح سے وہ حجامہ سے بھی ان کا ایک خوف ہوتا ہے کہ یہ کٹ لگے گا باڈی کے اندر ہماری, تو اس سے بہت زیادہ تکلیف ہوگی یا نقصان ہوگا یا کٹ صحیح نہیں ہوگا. اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں. جب وہاں پہ ہم کپ لگا کے اور سکنگ کرتے ہیں تو آس پاس کے ایریے کی ساری سرکولیشن جو ہوتی ہے وہ وہاں پہ کھنچ کر ٹاکسنز جمع ہو جاتے ہیں. اور ایک عام مثال ہے اس کی کہ آپ اگر کسی بھی اپنی انگلی کو بھی دبا کے تھوڑی سی دیر رکھیں گے تو جب وہاں کی سرکولیشن رکتی ہے تو وہاں پہ وہ ایک ایسی کیفیت ہو جاتی ہے کہ وہ جیسے سن ہو گیا ہے. تو یہی کیفیت اس میں بھی ہوتی ہے کہ وہ وہاں پہ سرکولیشن رکنے کی وجہ سے اور وہ کھچاؤ آنے کی وجہ سے وہاں پہ تھوڑی سی دیر کے لیے ایسی کیفیت ہو جاتی ہے کہ وہ حصہ تھوڑا سا ایسا ہو جاتا ہے کہ وہاں پہ جب کٹ لگائے جاتے ہیں تو وہ محسوس نہیں ہوتا کہ اس سے کوئی تکلیف ہوئی ہو یا کوئی چیز ایسی ہوئی ہو. اور حقیقت میں بھی اس سے تکلیف نہیں ہوتی, صرف چند سیکنڈ کی ایسی چبھن ہوتی ہے یا ایسا لگتا ہے کہ جیسے کسی نے کسی تیز چیز سے خارش کی ہے یا چیونٹی نے جیسے کاٹا ہے. اس طرح کی معمولی سی تکلیف ہوتی ہے. حجامہ یا کپنگ تھراپی کراتے وقت کی دعا. حجامہ کرتے اور کراتے وقت آیت الکرسی پڑھا جاتا ہے. اس کی وجہ یہ بتائی جاتی ہے کہ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص نے حجامہ کراتے وقت آیت الکرسی پڑھی تو اس کو حجامہ کرانے کا مکمل فائدہ حاصل ہوگا. ابن کثیر. حجامہ کے بعد کپنگ تھراپی کے بعد کیا کرنا چاہیے؟ یہ سوال بھی اپنی جگہ اہم ہے. اس کے جواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اپنے مریضوں کا علاج صدقے سے کرو. اس لیے مریض یا کپنگ تھراپی کرانے والا کچھ صدقہ کر دے. شکرانے اور شفا کی نیت سے 2 رکعت نفل پڑھ لیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں سنت پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائی. حجامہ والی جگہ پر شہد یا زیتون کا تیل لگائیں. علاج کی ہوئی جگہ پر چند گھنٹے تک صابن اور شیمپو نہ لگائیں اور اپنے جسم کو ایئر کنڈیشن اور ٹھنڈی ہوا سے محفوظ رکھیں. اگر تھکاوٹ یا نیند محسوس ہو تو آرام کرنے کا مشورہ دیا جاتا ہے.